سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، ائمہ دین متین اور قیامت تک امت کی رہنمائی کے لیے علماء عاملین کا انتخاب کیا۔ جب تک اس زمین کے اوپر قیامت برپا ہوتی، انسان کی رشد و ہدایت کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ زمانہ جتنی ترقی کرے گا، زمانہ جتنا عروج پکڑے گا، زمانہ جتنا کمال حاصل کرے گا، زمانے کی رفتار کے مطابق ہر دور میں اللہ تعالیٰ دین حق کی تبلیغ اور اس کی تعلیم کے لیے ایسے علماء حق، اولیاء کاملین اور ائمہ دین متین اس دنیا میں بھیجتا رہے گا، جو زمانے کی رفتار کے مطابق اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا کہ والعصر، زمانہ مصطفیٰ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی علامات بیان فرمائی ہیں، اور وہ لوگ جو نیکی کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں، سچائی کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں، تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو انہیں دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے اور جو آخرت میں اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعلیمات اور افکار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دروس غوث اعظم، تعلیمات غوث اعظم، اس پر ہمارے جو دروس کا سلسلہ جاری ہے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا مزاج نیکی والا بن جائے، جب انسان کا کردار نیکی والا بن جائے، جب انسان کے افکار نیکی والے بن جائیں، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اس انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کرم اور رحمت کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کی چلتی پھرتی زندگی کے اندر دین کی سمجھ، دین کا ذوق، دین سے محبت اور دینداروں سے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر
جہاں پر بے حیائی عام ہے، عریانی عام ہے، گناہ عام ہے، فحاشی عام ہے، ایسے عالم میں جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کیے ہوئے ہیں، دلوں میں خوف خدا رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ظاہر اور باطن کو سنت رسول، سیرت رسول اور افکار رسول کے نور سے مزین کیے ہوئے ہیں، تو ایسے مبارک لوگوں کے بارے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، برائی سے، گناہ سے، نفس امارہ کو ہر قسم کی برے راستے سے روکتے ہیں، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس میں برکت ڈالنا رب کریم کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ جو انسان دنیا میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو ڈھال دیتا ہے، فرمایا اس کا کام کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق اس کی زندگی میں بھی اور اس کے عمل میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ نہ صرف برکت پیدا کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے اعمال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے افکار کی حفاظت فرماتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کو عزت ملے، اور قیامت کا جب دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ وہ اہل ایمان جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، نیکی کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، نیکی کی وادی کے اندر پیدا ہوئے، نیکی کی وادی کے اندر رہے، نیکی کی وادی کے اندر پرورش کی اور نیکی کی وادی کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، فرمایا خدا انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جس طرح نیکی کا صلہ ہے، اس طرح گناہ کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم ان تمام امور کو اپنے درس کے اندر بیان کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اے انسان، اپنا دل تقوی والا بنا دے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کر، اپنے آپ کو منکرات سے، بدعات سے اور خرافات سے بچا کے رکھ، تمہاری سوچ، تمہاری نظر، تمہارا جسم، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ہوگا، تو فرمایا پھر اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر کیا کرے گا؟ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں دنیا کے اندر اور قیامت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے اوپر آپ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کی سزاؤں کو بیان کیا ہے قرآن کے اندر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں لوگوں کی سزاؤں اور انجام اور ان کی جزا کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکی پر قائم رہتے ہیں، تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں اور تقوی کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں اور نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، خیر والی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ انہیں دنیا میں عزت دیتا ہے وہ تو دیتا ہی ہے، اور جو اللہ انہیں آخرت میں عزت دے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ اور پھر جو لوگ گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے اندر خوف خدا کی تعلیم اور پیغام دیتے ہیں کہ انسان دنیا عارضی ہے، یہ کسی بھی وقت تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی، اور آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جو دائمی ہے، جس کے اندر جس کے بعد موت نہیں ہے اور جس کے بعد جزا ہی جزا ہے۔ فرمایا نیکوکاروں کے لیے آخرت میں جزا ہی جزا اور انعامات ہی انعامات ہیں، اور گناہگاروں، بدکاروں، کفار اور مشرکین کے لیے آخرت میں اللہ نے عذاب رکھا ہے، اور فرمایا وہ عذاب بھی دائمی عذاب ہے، اور اس کی مختلف شکلیں اور مختلف
جو ہے وہ اقسام ہیں۔ اس لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ انسان، خدا نے تمہیں مومن بنایا ہے، ایمان والوں کے گھر پیدا کیا ہے، ایمان کے نور سے نوازا ہے، تیرا کام کوشش کرنا ہے، تیری زندگی میں برکت ڈالنا اور اس کو اصلاح کے راستے پر لانا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ فرمایا جب انسان سچے دل سے نیت کر لے کہ میں نے سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، میں نے سیرت رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، میں نے نیکی کے راستے پر زندگی گزارنی ہے، میں نے ان کاموں کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے جن کے کرنے کا حکم میرے رب نے اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے، اور میں ان کاموں سے دور رہوں گا اور ان کاموں سے بچتا رہوں گا جن سے منع کیا گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں انسان کا کام نیت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، اس کے اندر برکت پھر اللہ ایسی ڈالتا ہے کہ کائنات کے لیے وہ لوگ دنیا میں رہیں تو پھر بھی مثال، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی مثال۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج جو ہم غوث اعظم کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ 1000 سال سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، غوث اعظم کا نہ ہم نے زمانہ پایا ہے، نہ ہم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، ہم نے صرف ان کی تعلیمات اور افکار اور ان کی جو پاکیزہ زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوئی ہے، وہ آج بھی 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور آج بھی ہم ان کا نام سن کر اگر اپنے سروں کو جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں، ادب کے ساتھ نگاہوں کو ادب سے جھکا دیتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو نہ صرف قبول کیا بلکہ کائنات کے لیے ایگزامپل بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، فرمایا دونوں کے لیے اللہ نے قرآن میں پیغام دیا ہے۔ اور اس موقع پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورۃ الغاشیہ، جو قرآن کریم فرقان مجید کی جو ہے سورہ نمبر 88 ہے، اس کی ابتدائی آیات کو سرکار غوث اعظم نے اس درس کا موضوع بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے۔ غاشیہ کہتے ہیں قیامت کو، قیامت کی ایک آخرت کا، قیامت کے منظر کا ایک نام غاشیہ ہے، اور قیامت کو اس آیت میں غاشیہ کے نام سے اللہ نے جو ہے کہیں قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریہ تو ملقاریہ، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ تو یہاں القاریہ کے نام سے بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کی طرف اشارہ فرمایا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت کہہ کر کے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ والسماء ذات البروج کہہ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی دنیا کو پیدا کیا اور آسمانوں کے مناظر کو پیدا کیا، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس مقام پر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، چاہے جتنے سال اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اسے ایمان کے ساتھ گزارو، نیک اعمال کے ساتھ گزارو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارو۔ فرمایا جب تم اپنی زندگی کو خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی نیت کر لو گے تو فرمایا پھر اللہ جو تمہیں برکت عطا فرمائے گا وہ خدا تمہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر انسان حسرت کرے گا کہ کاش جو اللہ نے مجھے زندگی دی تھی میں اس کو نیک گزار لیتا، میں سستی نہ کرتا، میں گناہ نہ کرتا، میں بیرا روی میں وہ زندگی نہ گزارتا، میں اپنی اس زندگی کو گناہ میں ضائع نہ کرتا، ظلم میں ضائع نہ کرتا، بربادی میں ضائع نہ کرتا، معصیت میں ضائع نہ کرتا۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشیہ، فرمایا کہ اس دن بہت سارے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے قیامت والے دن۔ اس وقت شرمندہ ہوں گے لیکن وہ شرمندگی کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے اولاد بھی دی، اللہ نے مال بھی دیا،
اللہ نے کاروبار بھی دیا، اللہ نے اقتدار اور اختیار بھی دیا، اللہ نے دنیا کے اندر جو کچھ انسان حاصل کر سکتا تھا، جس کی اس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خواہش کی ہے، وہ اللہ نے اس کو جب عطا فرمائی، لیکن وہ اس دنیا کے اندر اتنا کھو گیا کہ اپنے رب کو بھول گیا، اللہ کے احکام کو بھول گیا، فرض نمازوں کو بھول گیا، اللہ کی طرف سے احکامات جو فرائض ہیں اس کے ذمہ ان کو بھول گیا، خدا نے اس کے ذمہ جو واجبات سنن لگائی تھی اس کو بھول گیا، اللہ نے اس کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگائی تھی وہ ان کو بھول گیا۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑی بھی بدقسمتی کوئی ہوگی؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ انسان ذرا سوچتے صحیح کہ اس سے بڑی بھی کوئی بدقسمتی ہوگی کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے خدا کو ہی بھول جائے۔ فرمایا یہ سنگ دلی کی انتہا ہے، فرمایا یہ بیرا روی کی انتہا ہے، اور فرمایا جس انسان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ جو اس کی زندگی پر پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے، جس کے اوپر گناہوں کی کائی جم جائے اور اس کو وہ اتنی غفلت میں آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے خیر اور شر کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے، نیکی اور بدی اس کے نزدیک اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جب یہ حالت انسان کی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک دن آئے گا کہ اسی بیرا رنی کی زندگی کو وہ جب کھو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، پھر قیامت وبا ہوگی تو کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سارے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ ذلیل اور رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، فرمایا کام کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے، تسلا نارن حامیہ، وہ بڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، وہ بڑکتی ہوئی آگ کے اندر جھانکے جائیں گے، تسقا من عین آنیہ، فرمایا کہ جب قیامت کی گرمی انہیں تنگ کرے گی نا، اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور دنیا میں اللہ نے عزت دی، وہ عزت ان کو راس نہیں آئی، انہوں نے اپنی عزت اور مرتبے کو تو دنیا کو دکھایا، لیکن اپنے دل کے تقوی اور ایمان کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں لا سکے، اور گناہوں کی زندگی گزاری، بے عملی کی زندگی گزاری۔ فرمایا کہ جب دنیا میں انسان چلا جاتا، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ انسان یہ تو فکر کر کہ جس دنیا کے پیچھے تو لگا ہوا ہے، کل جب تمہاری روح قبض ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں صرف انسان کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک۔ ایک جو اس کے اہل و عیال ہیں جو اس کو قبرستان تک لے جاتے ہیں، وہ اس کو قبر میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، قبر میں اس کو ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، اور دوسرا اس کا مال ہے، اور تیسرا اس کے نیک اعمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ان میں سے واپس ہو جاتی ہیں انسان کی، جس کے لیے ساری زندگی لگا رہا۔ کیا وہ 2 چیزیں؟ کیا؟ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بچے بچیاں، والدین، اور جن کے لیے ساری زندگی وہ کماتا رہا، اور میں وہ بھی ایک دن اس کو قبر کے گڑھے کے اندر ڈال کر اس کے اوپر منو مٹی ڈال کر وہاں سے واپس آ جائیں گے، وہاں وہ تنہا جائے گا۔ فرمایا مال جو ہوگا، فرمایا جو مال تو اس نے کمایا ہے، اور جو مال اس نے کھایا ہے، اور جو مال اس نے بچایا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس مال کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس مال کا کیا کرنا ہوگا؟ حساب دینا ہوگا۔ فرمایا جو خرچ کر چکا ہے اس کا تو حساب دینا ہے، جو پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی مال اس کا نہیں ہے، وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہاں البتہ فرمایا ایک چیز ضرور ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جائے گی، انسان کے ساتھ حشر میں بھی جائے گی، انسان کو کے ساتھ جو ہے وہ قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ کیا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے انسان نیکی والی زندگی گزار، نیکی کی وادی کے اندر رہ، تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بنا، نیکی کی عادت اور مزاج بنا دو۔ فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھوں سے دنیا میں نیکی کرتا ہے، سب سے بہترین اس انسان کا آخرت کا خزانہ وہ ہے، اور سب سے بہترین انسان کا آخرت کا جو بیلنس ہے، آخرت کا جو وہ بیلنس، آخرت کا وہ بینک بیلنس جو اس کو آخرت میں کام آئے گا، فرمایا یہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ اور فرمایا جو انسان دنیا میں رہ کر
اللہ اس کو دیتا رہا، اللہ نے اس کو مال بھی دیا، اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اسے اولاد دی پھر بھی نافرمانی کرتا رہا، خدا نے اسے اقتدار دیا پھر بھی نافرمانی کرتا رہا، اللہ نے اسے اختیار دیا پھر بھی نافرمانی کرتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور کس طرح رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ وجوہ ہوئی، یہاں اللہ تعالیٰ نے چہرے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں نا ہمارے یہاں جب کوئی بندہ کسی پر غصہ ہو تو کہتے ہیں یار اتنی شکل تو دیکھو، یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، اور جس شخص نے دنیا میں گناہ کی زندگی گزاری، جو شخص دنیا میں رہ کر نمازیں نہیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، صدقات نہیں دیتا تھا، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، اور دنیا کے اندر اتنا کھو گیا کہ اس کو اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح رسوا کرے گا کہ اس کے چہرے پر پڑنے والی جو رسوائی ہوگی، اس کے چہرے پر پڑنے والی جو شرمندگی کے اثرات ہوں گے، اس کے چہرے پر پڑنے والی جو پھٹکار کے اثرات ہوں گے، فرمایا وہ سارے اہل محشر اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کیا ہوا؟ فرمایا جب قیامت کی گرمی میں اسے پیاس لگے گی نا، تڑپے گا کہ مجھے کوئی ایک بوند پانی کا مل جائے۔ فرمایا اس وقت بھی اللہ اس کو پانی دے گا، لیکن پانی کون سا ہوگا؟ تسقا من عین آنیہ، ان کو ابلتے ہوئے چشموں سے گرم پانی جو ابل رہا ہوگا، اور وہ بھی ایسا کڑوا پانی ہوگا کہ بعض آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے جسم سے نکلنے والا جو خون اور جو پیپ آگ سے پگھل کر نکلے گا، فرمایا وہ اس انسان کو پلایا جائے گا کہ یہ لے، یہ تمہارے اعمال جو تو نے دنیا میں کیے ہیں، جو دنیا میں تو نے گناہ کی زندگی گزاری ہے، یہ تمہارے گناہوں کا وہ رس ہے، یہ تمہارے گناہوں کا وہ جوس ہے جو تمہیں پلایا جا رہا ہے، اس کو پیو گا۔ ابلتے ہوئے پانی ان کو پلائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا کہ ان کا کھانا صرف اور صرف خاردار اور زہریلے درخت سے ہوگا۔ یعنی قیامت میں جب ایسے جو لوگ جو دنیا میں گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، تو فرمایا قیامت دنیا میں تو وہ رشوت بھی کھاتا رہا، دنیا میں سود بھی کھاتا رہا، دنیا میں حرام بھی کھاتا رہا، دنیا میں حلال اور حرام کے اندر تمیز بھی نہ کی، دنیا کے اندر جو ہے وہ جو کچھ اسے ملتا رہا وہ اس کو ہڑپ کرتا رہا۔ تو فرمایا قیامت میں جب وہ بھوک لگے گی اسے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اسے ایسا کھانا دیا جائے گا، کیا؟ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا کہ ان کا کھانا صرف اور صرف خاردار اور خشک اور زہریلے درختوں کا رس اور زہریلے درختوں کے پتے اس کو کھلائے جائیں گے۔ کیا ہوگا پھر؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، فرمایا کہ جو نہ فربا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا، یعنی قیامت کا کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، نافرمانوں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی زندگی گزاری ہے، جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ابلا ہوا پانی دیا جائے گا، پانی مانگیں گے تو پانی انہی کے اپنے جسم سے نکلا ہوا پیپ اور خون ہوگا جو ان کو پلایا جائے گا۔ اور وہ دنیا کے اندر جو انہوں نے غربا کے اوپر، بے بس اور لاوارث دنیا کے اوپر ظلم کیے ہوں گے، جس ظلم کی داستان آج آپ فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں، جس ظلم کی داستان آج آپ کشمیر کے اندر دیکھ رہے ہیں، جس ظلم کی داستان آپ کو آج پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، کہ آج فلسطین کا بچہ، فلسطین کے ننھے، ہم کتابوں کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر جو ہے ننھے بچوں کو 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو ان کے حلق میں تیر پیوست کیا گیا، اور ننھے اور بے گناہ لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے۔ یہ ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارا جسم کانپ جاتا تھا، لیکن آج کا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا۔ آج ہمارے سامنے فلسطین کے بچوں کا حال دیکھیں، ننھے بچے، ننھی بچیاں، اور بے گناہ مائیں، بے گناہ عورتیں، بچے، اور جو ہے وہ
بزرگ اور نوجوان ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی وہ تصاویر بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ ظلم کی یہ انتہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں سوچ رہا تھا، اب یقین کریں میں پڑھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ دیکھیں میرے رب کا انصاف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جب قیامت میں بندے کا حساب و کتاب ہوگا نا اس کے اعمال کا، اور ہر انسان کو جب اس کے گناہوں کی اور اس کے ظلم کی سزا ملے گی نا، تو قیامت کے اندر جو حساب و کتاب کا میزان ہوگا، حساب و کتاب کا جو ترازو ہوگا، حساب و کتاب کا جو کانٹا ہوگا، حساب و کتاب کا وہ پیمانہ جس کے اوپر نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، اور انسان کے ظلم اور جبر اور قاتل اور مقتول دونوں سامنے موجود ہوں گے، اور ظالم اور مظلوم دونوں سامنے موجود ہوں گے، جو حساب ہوگا۔ تو قیامت کے دن جب وہ حساب کا جو ترازو ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے مطابق، حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا وہ ترازو بھی اللہ مسجد اقصی کے مقام پر لگائے گا۔ وہ لوگ جو آج فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان بے گناہ بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، بے گناہ انسانیت کا خون بہ رہا ہے، اور دنیا کے 203 سے زائد ممالک کے بے حیا اور بے شرم حکمران جن کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، جو ظلم کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور انسانیت بے بس ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ میرا رب ایک دن حساب لے گا، اور اس قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ حساب و کتاب کا جو میزان ہوگا وہ مسجد اقصی ہوگا، وہ ارض مقدس ہوگی، وہ فلسطین کی زمین ہوگی۔ فرمایا قیامت کا جو مرکزی مقام ہوگا وہ بھی وہی ہوگا، میں مسجد اقصی۔ وہ لوگ جو اس وقت ظلم پر خاموش ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے میدان عدل بھی اسی میدان میں لگانا ہے، اسی مسجد اقصی میں لگانا ہے، اسی جگہ لگانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہوگا کہ جو ہے وہ تباہ و برباد کرے گا، اور ان کی ذلت اور رسوائی دونوں دیکھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وجوہ یومئذ خاشعہ، ایسے لوگوں کے بدنما چہرے، ایسے لوگوں کے سیاہ چہرے، ایسے ظالموں کے جو ہے وہ کالے چہرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے اہل محشر کو دکھائے گا۔ یہاں اللہ نے خاص طور پر چہرے کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ انسان کی باڈی کے اندر جو ہیڈ آف دا باڈی ہے وہ اس کا سر ہے اور اس کا چہرہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو اگر سزا دو تو چہرے کے اوپر تھپڑ نہ مارو۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ چہرہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اسی چہرے کے ذریعے انسان پیشانی کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اور محدثین سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا خدا مجھے زندگی میں کبھی سجدے کی توفیق سے محروم نہ کرنا۔ سجدہ ایک ایسا عبادت کے اندر ایسا عمل ہے، یہ یاد رکھیں، سجدہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عبادت کی انتہا اور قرب ربانی کی انتہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ عبادت کرتے 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 جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور عبادت کے اندر، نماز کے اندر اس پر کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے نشے کے اندر اس طرح مست ہو جاتا ہے کہ وہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر اور عاجزی آتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں عزت و نیاز کا پیکر بن کے جب پیش کرتا ہے، فرمایا گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا ہے، اور جب گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کرتے کرتے وہ اپنی یہ جو پیشانی ہوتی ہے، اپنا ناک ہوتا ہے، اپنا ماتھا ہوتا ہے، اپنا ناک اور اپنی پیشانی اور اس کو سجدے کے اندر رکھ کے زمین کے اوپر اپنے سر کو رگڑ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس وقت اس منظر پہ، اس مقام پر انسان پہنچتا ہے نا، بندہ مومن، کہ پہلے جب آیا تھا نماز میں تو سیدھا کھڑا تھا، پھر عاجزی سے جھک گیا، پھر گھٹنوں کے بل ہو گیا، پھر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر سبحان ربی فرمانے لگا۔ فرمایا جب اس نے اپنی زبان سے کہا نا سبحان ربی، تو فرمایا وہ دل میں، آپ دیکھیں کہ جب شوکت امام نماز پڑھائے یا بندہ اکیلا نماز پڑھے، امام جب قرات کرتا ہے تو پیچھے سنتے ہیں سارے،
اسی طریقے سے امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے سنتے ہیں، لیکن جب بندہ رکوع میں تسبیح پڑھتا ہے یا سجدے کے اندر تسبیح پڑھتا ہے تو اس وقت بالکل خاموشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ امام بھی تسبیح پڑھ رہا، مقتدی بھی تسبیح پڑھ رہی، اور ہر ایک کی سب کا جو پیشانی ہے وہ زمین کے اوپر ہے، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھا ہوا ہے، جسم کا جتنا بھی عضو ہے، مثلا بندہ سجدے میں جائے، پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں، اسی طریقے سے سر، اسی طریقے سے ماتھا، اسی طریقے سے گھٹنے، اس کا پیٹ، اس کا سینہ، ہر چیز قبلے کی طرف ہو جاتی ہے۔ سجدے میں آپ اگر دیکھیں نا تو انسان کے جسم کا ہر حصہ، چاہے وہ اس کی فرنٹ سائڈ ہو یا اس کی بیک سائڈ ہو، ساری کی ساری جھک جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ٹانگیں ہیں وہ جھکی ہوئی، پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ جھکی ہوئی، ہاتھ ہیں وہ جھکے ہوئے، پیشانی ہے وہ جھکی ہوئی، سر ہے وہ جھکا ہوا۔ فرمایا جب ایسے عالم کے اندر جب انسان زمین کے اوپر اپنا سر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی، فرمایا کہ جب دل میں بندہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، روایات کے مطابق اس کی آواز ساتوں آسمانوں کے اوپر، جنت کے اوپر اس طرح پھیل رہی ہوتی ہے کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا ایک روایت کے مطابق، فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ جو بندے دلوں کے اندر سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس کی آواز ساتوں آسمانوں اور جنتوں میں اس طرح جاتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں ساری اکٹھی ہو کر جب کہیں جائیں تو ان کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، سب کی ایک ہی آواز ہوتی ہے اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح کی تسبیح کی آواز پہلے آسمان پر جاتی ہے، دوسرے پہ جاتی ہے، تیسرے پہ جاتی ہے، چوتھے پہ جاتی ہے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سدرہ اور آٹھوں جنتوں میں جاتی ہے۔ اور فرمایا جب یہ تسبیح کی آواز ساتوں آسمانوں اور جنتوں میں پھیلتی ہے، فرمایا اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہوتی ہے ساتوں آسمانوں کی یا جنت کی، وہ ساری اس کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اس طرح کی زندگی مل جائے کہ نیکی والی زندگی ہو، پیشانی میں سجدے کا نور ہو، دل کے اندر تقوی کا نور ہو، اور اس کا ہاتھ نیکی کی طرف بڑھے، زبان نیکی کی طرف بڑھے، سراپا خیر خدا بندے قدوس اس کو بنا دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قیامت میں لوگوں کو دکھاتا ہے، اور کیسے دکھاتا ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ۔ فرمایا پھر اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوشی سے کھل رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ان کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لساعیہا راضیہ، اپنے نیک اعمال پر شاداں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ نمازیں اگر دنیا میں پڑھی ہیں تو اللہ قیامت میں ایسی خوشی دیکھا کہ سارے اہل معاشر اس کی خوشی کو محسوس کریں گے، ان کے چہروں کا جو نور اور خوشی اور سرور ہوگا، فرمایا سارے اہل معاشر اس کو دیکھیں گے۔ اور فرماتے ہیں فی جنات عالیہ، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلند درجے رکھے ہیں، اپر کلاس جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، فرسٹ کلاس جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، بزنس کلاس جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں۔ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جب دنیا میں سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس آرام دہ سفر ہو، ہمارے پاس فرسٹ کلاس ہو، ہمارے پاس اپر کلاس ہو، ہمارے پاس بزنس کلاس ہو، ہماری سواری اچھی ہو۔ فرمایا جس نے دنیا میں جس کے سب سے اچھے اعمال ہوں گے اس کے جنت میں فرسٹ کلاس کا ملے گا، جس کے سجدے اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپر کلاس عطا فرمائے گا، جس کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہوگا، جس کے اعمال کے اندر نیکی کا نور ہوگا، جس کے دلوں کے اندر تقوی کا سرور ہوگا۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پر قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اللہ تعالیٰ ان کے کھلتے ہوئے چہرے، ان کے نورانی چہرے دنیا میں بھی لوگوں کو دکھائے گا۔ فرمایا دنیا میں جو لوگ ان کو دیکھیں گے، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو ظاہر کر دیتا ہے، اور دنیا میں جو لوگ اس کو دیکھیں گے، میرے نبی فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا، تم کہو گے کہ یہ جو خوبصورت چہرہ ہے، جس کے سر پہ دستار سجی ہے، جو رسول اللہ کی سنت کا پیکر ہے، جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، یہ نور، یہ چہرہ کسی صاحب تقویٰ کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کفار اور مشرکین نے
حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں پہنچی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے نا، تو جن کفار نے، جن یہود نے، جن مشرکین نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا نا، جب انہوں نے پہلی دفعہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نا، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو پہلی دفعہ دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اتنا سونا چہرہ، اتنا خوبصورت مکھڑا کسی چوٹھے دا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، احکام پر عمل کرے گا، رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی کا شعار بنائے گا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارے گا، فرمایا خدا اس نے قیامت میں بھی سرخرو کرے گا، اور اس کا چہرہ کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ منور ہوگا اور اس کا نورانی چہرہ ہوگا، دنیا اس کو دیکھے گا، اللہ اس کو اپر کلاس فی جنات عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، فرما جس میں کوئی شخص بےہودہ بات نہیں سنے گا، فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرور مرفوعہ، اس میں بلند مسندیں ہوں گے بیٹھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوبصورت صوفے لگائے ہوں گے جنتی، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور صف و صف رکھے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے احکامات ہوں گے۔ یہ کیا، یہ ساری آیات بیان کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جو خدا نے تمہیں زندگی دی ہے نا، یہ خدا کی امانت ہے، اگر چاہتا ہے کہ اللہ قیامت میں بھی تجھے سرخرو رکھے، سر بلند رکھے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی تمہیں جو ہے وہ بلند مرتبہ اور بلند مقام عطا فرمائے، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، تو فرمایا جو رسول اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جس انسان کی عادت نیکی والی ہو جائے، جس کے اعمال نیکی والے ہو جائے، وہ انسان دنیا کا کامیاب انسان بھی ہے اور دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہے، وہ دنیا کا سب سے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس طرح کی عزت عطا فرمائے گا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کائنات کے لیے دنیا میں بھی ایگزامپل بنے گی، اور آخرت میں بھی اہل محشر اس کی عزت اور تکریم کو دیکھیں گے۔ اور فرمایا جس نے دنیا میں ظلم کیا، اس ظلم کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو میرے رب نے، نبی پاک نے یہ جو آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ان لوگوں کے اعمال، چاہے وہ کافر ہوں، مسلمان ہوں، ظالم ہوں، جابر ہوں، جس نے جو بھی ظلم کیا ہے، جس نے جو بھی گناہ کیے ہیں، جس نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو ترازو ہوگا، جو حساب و کتاب ہوگا، وہ مسجد اقصی کی سرزمین ہوگی۔ آج جو فلسطینیوں کا بے گناہ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، ان کو قیامت کے دن میزان عدل میرا رب وہیں پر لگائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کر پہلے صفیں درست کریں، پھر سنتیں ادا کریں۔